بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 295 ہے، اور اس سبق میں جنس اقامت البینات فی دعوی الرجلین فی شراء کل واحد منہما من الآخر کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ سے لے کر لجواز سبق کل واحد من البیعین بخلاف الاول تک ہوگی. تو آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، غیر الثابت لا يثبت الا بالمعاینۃ او بالحجہ، کہ غیر ثابت چیز وہ ثابت نہیں ہو سکتی مگر معاینہ سے یا حجت سے. نمبر 2، الاقاریر ترتد بالرد، کہ اقرار رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے. نمبر 3، التصرف یبطل بفوات الموجب، کہ موجب کے فوت ہونے کی وجہ سے تصرف باطل ہو جاتا ہے. نمبر 4، البیع قبل القبض لا يجوز فی المنقولات بالاتفاق، منقولات میں تو بالاتفاق قبل القبض بے جائز نہیں ہے. وفی العقارات يجوز عندهما خلافا للامام محمد رحمہ اللہ تعالی، اور عقارات میں شیخین کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک قبل القبض جائز نہیں ہے. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جنس ہے اقامت البینات فی دعوی الرجلین فی شراء کل واحد منہما من الآخر. تو اس جنس کو کل 7 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، اقام البینۃ ولم یثبت القبض ولا التاریخ، دونوں نے بینہ قائم کیا لیکن نہ تو قبضہ ثابت کیا ہے اور نہ ہی تاریخ بیان کی ہے. تو شیخین کے نزدیک دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی. اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یعمل بالبینتین ویکون المال المدعى به للخارج، کہ دونوں بینات پر عمل کیا جائے گا، جس مال کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ خارج کو دے دیا جائے گا. اقام البینۃ بدون التاریخ مع القبض، دونوں نے بغیر تاریخ کے قبضہ پر بینہ قائم کیا، تو اجماعاً دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی. نمبر 3، لم یثبت القبض والخارج اسبق التاریخ، دونوں نے قبضہ ثابت نہیں کیا ہے لیکن جو خارج ہے وہ اسبق بالتاریخ ہے. تو ان کان المدعى منقولا یقضى للخارج اتفاقا، اگر مال مدعا بھی منقولی چیز ہے تو خارج کے لیے بالاتفاق فیصلہ کیا جائے گا. فإن كان غیر منقول یقضى للخارج عند محمد، اگر غیر منقولی چیز ہے تو خارج کے لیے امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک فیصلہ کیا جائے گا. وللقابض عندهما، اور شیخین رحمہم اللہ تعالی کے ہاں قابض کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. نمبر 4، اثبت القبض والمدعى منقول، دونوں نے قبضہ ثابت کیا اور مال مدعا بھی جو ہے وہ منقول ہے، تو یقضى لصاحب الید اتفاقا، تو قابض کے لیے بالاتفاق فیصلہ کیا جائے گا. نمبر 5، اثبت القبض وصاحب الید اسبق التاریخ، دونوں نے قبضہ ثابت کیا اور جو قابض ہے وہ اسبق بالتاریخ ہے، تو اس صورت میں خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اگر مال مدعا بھی منقولی چیز ہے. نمبر 6، لم یثبت القبض والمدعا منقول، دونوں نے قبضہ ثابت نہیں کیا اور جو مال مدعا بھی ہے وہ منقولی چیز ہے، تو یقضى للخارج، خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. نمبر 7، لم یثبت القبض والمدعا غیر منقول، دونوں نے قبض ثابت نہیں کیا ہے اور مدعا بھی جو ہے وہ غیر منقولی چیز عقارات اور جائیداد وغیرہ ہے، تو اس صورت میں بھی خارج کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتِ الْبَيِّنَتَانِ وَتُتْرَكُ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ، اور اگر دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے سے خریداری پر بینہ قائم کیا اور دونوں کے ساتھ تاریخ نہیں ہے تو دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی اور دار قابض کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا. قال المصنف رحمہ اللہ تعالی وهذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخین رحمہم اللہ تعالی کی نزدیک ہے. قال وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ، متن کی اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ یہ ہے کہ
مثلا ایک گاڑی ہے تو زید کہتا ہے کہ یہ گاڑی میں نے احمد سے خریدی ہے، اور احمد کہتا ہے کہ میں نے زید سے خریدی ہے، یعنی ایک دوسرے سے خریداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور تاریخ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم کس کے بیان کو ترجیح دیں گے؟ تو اس میں اختلاف ہے شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ شیخین فرماتے ہیں کہ دونوں بیانات ساقط الاعتبار ہوں گی، اور گاڑی جس کے قبضہ میں اس کے قبضہ میں چھوڑ دیں گے۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شیخین کا مذہب ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا اس میں اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ اگلی عبارت میں بیان کرتے ہیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ فقال محمد رحمہ اللہ تعالی یقضى بالبینتین، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں بینوں پر فیصلہ کیا جائے گا، وتکون للخارج، اور دار غیر قابض کے لیے ہوگا، لأن العمل بہما ممکن، اس لیے کہ دونوں بینوں پر عمل کرنا ممکن ہے، فیجعل کأنہ اشترى ذو الید من الآخر، تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ قابض نے دوسرے سے خریدا اور قبضہ کیا، ثم باع الدار ولم يقبض، پھر دار فروخت کیا اور اس نے قبضہ نہیں کیا، لأن القبض دلالة السبق، اس لیے کہ قبضہ کرنا اسبقیت کی دلیل ہے، علی ما مر، جیسا کہ پہلے گزر چکا، ولا يعكس الامر لأن البيع قبل القبض لا يجوز، اور اس کا برعکس معاملہ نہیں ہوگا اس لیے کہ قبضہ کرنے سے پہلے بے کرنا جائز نہیں ہے، وإن كان في العقار عنده، اگرچہ جائیداد میں ہو امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الشِّرَاءِ إِقْرَارٌ مِّنْهُ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ شراء پر اقدام کرنا اس کی طرف سے بائع کے لیے ملکیت پر اقرار ہے، فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِقْرَارَيْنِ، تو ایسا ہوا گویا کہ دونوں بینات دو اقراروں پر قائم ہوئی، وَفِيهِ التَّهَاتُرُ، اور ایسی صورت میں بینات ساقط ہوتی ہیں بالاجماع، اجماعی طور پر، فَكَذَا هَا هُنَا، ایسی ہی یہاں پر بھی، وَلِأَنَّ السَّبَبَ يُرَادُ لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمِلْك، اور اس لیے کہ سبب سے اس کا حکم یعنی ملکیت مراد ہوتی ہے، وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ لِذِي الْيَدِ إِلَّا بِمِلْكٍ مُسْتَحَقٍ، اور قابض کے لیے فیصلہ ممکن نہیں ہے مگر ملک مستحق پر، فَبَقِيَ الْقَضَاءُ لَهُ بِمُجَرَّدِ السَّبَبِ، لہذا اس کے لیے صرف سبب پر فیصلہ باقی رہا، وَأَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ، اور سبب پر فیصلہ مفید ملک نہیں ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک دار میں دو مدعیوں نے ایک دوسرے سے خریدنے کا دعویٰ کیا، ایک کہتا ہے کہ میں نے اس سے خریدا ہے، مثلا زید ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عمر سے خریدا ہے، اور عمر کہتا ہے کہ میں نے زید سے خریدا ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے دعویٰ پر بیانات قائم کی۔ ابھی ہم کس کے بیان کو ترجیح دیں گے؟ تو اس میں اختلاف ہے شیخین کا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا۔ شیخین کا قول پہلے بیان کیا گیا ہے، یہاں سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا قول ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں بیانات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ دار جو خارج ہے غیر قابض ہے اس کو دیا جائے گا، لأن العمل بہما ممکن، یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں بیانات پر عمل کرنا ممکن ہے، بئی طور کے مثلا زید قابض ہے، مکان اس کے قبضہ میں ہے، تو اس نے مکان عمر سے خریدا، خریدنے کے بعد اس پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد پھر عمر کو فروخت کیا، لیکن عمر کو قبضہ نہیں دیا، تبھی زید سے کہا جائے گا کہ آپ چونکہ قابض ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے مکان آپ نے اس سے خریدا ہے، اور پھر اس نے جو بیانہ پیش کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے واپس آپ سے خرید لیا ہے، لہٰذا یہ مکان اس کا حق ہے، آپ اسے دے دیں۔ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى ذُو الْيَدِ مِنَ الْآخَرِ، تو ایسا تصور ہوگا گویا کہ ذو الید یعنی قابض زید نے عمر سے خریدا، وقبض، اور پھر زید نے اس مکان پر قبضہ کیا، ثم باع الدار، پھر زید نے وہ مکان عمر کو فروخت کیا، ولم يقبض، لیکن عمر نے قبضہ نہیں کیا، لأن القبض دلالة السبق، اس لیے کہ زید کا جو قبضہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے مکان خرید چکا ہے، لہٰذا زید سے بھی کہا جائے گا کہ بعد میں چونکہ عمر نے خریدا ہے اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ یہ مکان آپ اسے دے دیں۔
ولا يعكس الامر، لیکن اس کے برعکس معاملہ ممکن نہیں ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ پہلے عمر نے خریدا ہوگا اور پھر زید کو فروخت کیا ہوگا، لہٰذا زید کے بینہ کو ترجیح دے کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح کیا گیا تو بے قبل القبض لازم آئے گی اور قبل القبض بے جائز نہیں ہے۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ عقار میں تو قبل القبض بے جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جائز ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں عقار میں بھی قبل القبض بے جائز نہیں ہے، جیسا کہ اصول میں بیان کیا گیا۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الشِّرَاءِ، یہ شیخین کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خریداری پر اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری جو ہے وہ بائع کے لیے ملکیت کا اقرار کر رہا ہے۔ تو زید جو کہہ رہا ہے کہ میں نے عمر سے خریدا اور اس پر بینہ قائم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دار عمر کا ہے، اور عمر خریداری کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر بینہ قائم کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مکان زید کا اسی لیے تو اس سے خریدا ہے۔ تو ایسا ہے گویا کہ دونوں بینات جو ہے یہ اس اقرار پر قائم ہے کہ یہ مکان زید کا ہے اور زید کہتا ہے کہ یہ عمر کا ہے، تو دونوں بینات میں تعارض ہے، اور جب بینات میں تعارض ہو تو دونوں ساقط الاعتبار ہوتی ہے، تو بالاجماع دونوں بینات ساقط ہو جائیں گی۔ تو جیسے اس صورت میں دونوں بینات ساقط ہوئی ہے، اسے ہمارے اس مختلفی صورت میں بھی دونوں بینات میں چونکہ تعارض ہے، اس وجہ سے ساقط الاعتبار ہوں گی، ان بینات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا جب بینات ساقط ہو گئی تو وہ مکان قابض کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلِأَنَّ السَّبَبَ يُرَادُ لِحُكْمِهِ، یہ دوسری دلیل ہے کہ سبب سے مراد اس کا حکم ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو سبب ملک شراء کا دعویٰ کیا ہے، اس شراء سے مراد اس کا حکم ہے اور وہ ملکیت کا ثابت ہونا ہے۔ اور یہاں پر سبب سے اس کا حکم یعنی ملکیت ثابت نہیں ہو سکتا، نہ قابض کے لیے اور نہ ہی خارج کے لیے۔ خارج کے لیے تو ملکیت اس وجہ سے ثابت نہیں ہو سکتی کہ اس میں بے قبل القبض لازم آتی ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ لِذِي الْيَدِ، اور ذو الید یعنی قابض کے لیے بھی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے لیے فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے خارج کے لیے قبضہ اور ملکیت ثابت کرنی ہوگی، اور یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ذوالید خود اس پر قابض ہے، تو یہ تو ممکن نہیں کہ ایک ہی وقت میں دو آدمی قابض ہو اور دو آدمیوں کے لیے ملکیت ثابت ہو، لہٰذا مجبوراً صرف شراء پر فیصلہ کرنا پڑے گا، اور شراء پر فیصلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا نہ تو خارج کے بینہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور نہ ہی ذوالید کے بینہ پر فیصلہ ہوگا۔ دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی، اور ظاہری قبضہ کو دیکھتے ہوئے قابض کے قبضہ میں وہ مکان چھوڑ دیا جائے گا۔ الا بملک مستحق، اس کا مطلب یہ ہے کہ قابض کے لیے ملکیت کا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، ہاں اس ملکیت کا اس کے لیے فیصلہ ممکن ہے کہ جس کا وہ پہلے سے مستحق ہے قبضہ کی وجہ سے، تو صرف اس کے لیے پھر شراء کا فیصلہ ہوگا، اور شراء ایک سبب ہے ملکیت کا، اور سبب بلا حکم اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انہیں ایسا ہے کہ خریداری تو ہوئی ہے لیکن ملکیت ثابت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا شراء پر جو بینہ پیش کیا گیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، دونوں بینات ساقط الاعتبار ہو جائیں گی، اور جو قابض ہے اسی قابض کے قبضہ میں وہ چیز باقی رہ جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، ثم لو شہدت البینتان علی نقد الثمن، پھر اگر بینات نے گواہی دی ثمن کی ادائیگی پر، فالالف بالالف قصاص عندہما اذا استویا، تو 1000 کے مقابلے میں ہو جائے گا جب دونوں برابر ہو، لوجود قبض مضمون من کل جانب، اس لیے کہ ہر طرف سے قبض مضمون پایا گیا ہے، وَإِن لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى نَقْدِ الثَّمَنِ، اور اگر گواہوں نے ثمن کی ادائیگی کی گواہی نہیں دی، فالقصاص مذہب محمد رحمہ اللہ تعالی، تو تبادلہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے، للوجوب عندہ، ان کے ہاں واجب ہونے کی وجہ سے، ولو شہد الفریقان بالبیع والقبض، اور اگر دونوں فریق نے بے اور قبضہ کی گواہی دی، تہاترتا بالاجماع، تو بالاجماع دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی، لأن الجمع غیر ممکن عند محمد رحمہ اللہ تعالی، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جمع کرنا ممکن نہیں ہے،
لجواز سبق کل واحد من البیعین، دونوں میں سے ہر ایک بے کے پہلے ثابت ہونے کی جواز کی وجہ سے، بخلاف الاول، برخلاف پہلی صورت کے۔ ثم لو شہدت البینتان علی نقد الثمن، یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ دو مدعی ہے اور دونوں میں سے ہر ایک برطریق شراء ایک دوسرے سے تلقی مل کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے دعویٰ پر بینہ قائم کیا، اور گواہوں نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ فریقین ایک دوسرے کو مثلا 1,000 روپے ادا کر چکے ہیں۔ تو شیخین کی نزدیک اگر یہ 1,000 دونوں برابر ہے جنس اور نوع کے اعتبار سے، یعنی دراہم اور دراہم ہے یا دنانیر اور دنانیر ہے، تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا تبادلہ ہو جائے گا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ گواہی نہ دے تب بھی یہ تبادلہ متحقق ہو جائے گا، لوجود قبض مضمون من کل جانب۔ شیخین فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے چونکہ قبض مضمون پایا گیا ہے، اس وجہ سے الف اور الف کا آپس میں مقاسہ ہو جائے گا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں گواہ اگرچہ نقد ثمن کی گواہی نہ دیں تب بھی مقاسہ واقع ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے ہاں صرف خریداری کی گواہی سے ثمن واجب ہو جاتا ہے، لہذا جب ثمن واجب ہوا تو ادائیگی کے بعد مقاسہ بھی ہو جائے گا۔ ولو شہد الفریقان بالبیع والقبض تہاترتا بالاجماع، اور اگر صورت یہ ہو کہ دونوں طرف کے گواہوں نے بیع اور قبض کی گواہی دی، یعنی زید کے گواہ کہتے ہیں کہ زید نے چیز عمر سے خریدی ہے اور قبضہ کیا ہے، اور عمر کے گواہ کہتے ہیں کہ عمر نے زید سے خریدی ہے اور قبضہ کیا ہے، تو بالاجماع دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی۔ شیخین کے ہاں تو اس لیے ساقط الاعتبار ہے کہ دونوں میں تعارض ہے، ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا اقرار ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی، اس لیے کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، برخلاف پہلی صورت کے وہاں پر دونوں پر عمل کرنا ممکن تھا، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ یہاں پر دونوں بینات پر عمل کرنا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہر بینہ سے بعد القبض بے ثابت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں بیعات بعد القبض ہوئی ہو، تو اس اعتبار سے تعارض ہے، لہذا جب بینات میں تعارض ہوا تو بالاتفاق دونوں کے دونوں بینات ساقط الاعتبار ہوں گی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔